بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا 70 حج کے برابر ثواب اللہ خود دے گا اور 70,000 حاجتیں اللہ پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ اگر اسے آپ فجر اور عصر کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 حج کے برابر ثواب دے گا اور آپ کی 70,000 حاجت پورا کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تنگ دستی میں ہے، ان کلمات کو اپنائے۔ اگر کوئی دل کے الجھن میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی حج کی تمنا رکھتا ہے اور وسائل نہیں تو یہ تسبیح پڑھے اور دیکھے کس طرح رب العزت اس پر اتنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا، جو یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا کرتے ہیں جو 70 حج کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حج کا مقام، حج کا درجہ، حج کی دعاؤں کی قبولیت، سب کچھ اس بندے کو عطا ہو جاتا ہے جو یہ کلمات پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، اپنے رب کو پہچانے، اس کی بندگی کرنے اور اس کی یاد میں زندگی بسر کرنے کے لیے۔ دنیا کی تمام مشاغل، دولت، شہرت، عہدے، کامیابیاں سب فانی ہیں، مگر جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہے وہی دل حقیقت میں زندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت انسان کے روحانی وجود کا راز کھول دیتی ہے۔ انسان کے دل کو نہ دولت سے سکون ملتا ہے، نہ شہرت سے، نہ ہی دنیاوی کامیابیوں سے، بلکہ حقیقی اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ذکر وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، وہ باد نسیم ہے جو روحوں کے غبار کو دھو دیتا ہے، وہ قربت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایسی عبادتیں سکھائی جن سے انسان تھوڑا وقت لگا کر بہت بڑے انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں ایک ذکر ایسا بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، جو شخص فجر اور عصر کے نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 70 حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی 70,000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام انعام نہیں، بلکہ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہے؟ یہ وعدہ رب کے خزانوں کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ رب یعنی جسے چاہے بے حساب عطا کر دے، اس کے لیے 70 حج کے برابر اجر دینا اور ہزاروں دعائیں قبول کرنا کوئی مشکل نہیں۔ محترم ناظرین، فجر اور عصر کے اوقات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رحمت فرشتوں کی موجودگی کا وقت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرو، بے شک فجر کے وقت کی تلاوت فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی فجر کا وقت وہ ہے جب زمین آسمان کے فرشتے جمع ہو کر بندے کی ذکر تلاوت کو سنتے ہیں، اور عصر کے وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب دن کے فرشتے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب فرشتے خود آسمان و زمین کے درمیان حاضر ہو کر ذکر کرنے والوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جو بندہ فجر اور عصر کے بعد اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر عرش الہی تک بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں،
اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا انسان کے لیے سب سے بڑی عزت نہیں اللہ خود اس کا ذکر کرے؟ یہی ذکر انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور اسے اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، بعض اعمال ایسے ہیں جو اپنی سادگی میں چھوٹے مگر اجر میں بہت بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ آسمان زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب سوچے، جو ذکر فجر اور عصر کے بعد پڑھنے سے 70 حج کے برابر ثواب ملے، وہ ذکر کس قدر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، چھوٹے سے عمل کے بدلے پہاڑوں جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو کن کہے تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ محض چند لمحوں کے ذکر سے حاجی کے مقام تک پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جو ذکر کرنے والے کے 70,000 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ حاجت کا مطلب ہے ضرورت، خواہش، دکھ، بیماری، قرض، روزی کی تنگی، اولاد کی مشکل یا دل کی کوئی دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ سے مانگنے کے بجائے میرا ذکر کرنے میں مصروف ہو جائے، میں اسے ان سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ یعنی جو بندہ فجر اور عصر کے بعد اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ دراصل دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، شکر بھی اور عبادت بھی۔ اللہ اس کے دل کی پوشیدہ دعاؤں تک کو سن لیتا ہے۔ وہ حاجتیں جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے، رب انہیں بھی جانتا ہے، اور ایک ذکر کے بدلے 70,000 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہی رب کی شان ہے، رحمت سے بھرپور، عطا کرنے والا، شکر پسند کرنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ذکر کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، اور جب بندہ قریب ہوتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب سوچے، وہ ذکر جو فجر اور عصر کے بعد کیا جائے، جس کے بدلے رب 70 حج کا ثواب دے اور 70,000 حاجتیں پوری کرے، اس کے ذریعے بندے کے گناہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تو غفور و رحیم ہے، یعنی بخشنے والا، مہربان۔ ناظرین، ذکر صرف ثواب حاصل کرنے کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کو تازہ رکھنے کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ جو نہیں کرتا اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ دل رکھتا ہے، اس کی روح روشن ہوتی ہے، اس کے دل پر نور برستا ہے، جبکہ غافل دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد کا ذکر گویا روح کو غذا ہے۔ جیسے جسم کے لیے سانس ضروری ہے، ویسے ہی روح کے لیے ذکر ضروری ہے۔ جو بندہ دن میں 2 بار صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ان جگہوں پر نازل ہوتی ہے جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکونیت ان کے دلوں میں اتر آتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں فرماتا ہے۔ یہی کیفیت اس شخص پر بھی اترتی ہے جو اکیلا بیٹھ کر فجر اور عصر کے بعد اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ فرشتے اس کے گرد خلاف بنا لیتے ہیں، رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ وہ لمحے انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بن جاتے ہیں، جب دل دنیا سے کٹ کر رب کی محبت میں جڑ جاتا ہے۔
دنیا کی اس ہنگامہ خیز دور میں جہاں ہر طرف پریشان ہے، خوف، حسد، بیماری، تنگ دستی چھائی ہوئی ہے، وہاں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو روزانہ فجر اور عصر کے بعد چند لمحے اپنے رب کے لیے نکال لیتا ہے۔ وہ لمحے اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اس کا دل مطمئن، روح روشن، گناہ معاف، حاجتیں پوری، اور سب سے بڑھ کر رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک تعلق ہے بندہ اور خالق کے درمیان، یہ ایک زندہ رشتہ۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر زندگی کے طوفان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو فجر اور عصر کے بعد اپنے رب کے ذکر کرتے ہیں، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے فضل کرم سے اپنی دنیا آخرت میں سنوار لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تسبیح کلمات آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کی کنجی بن جاتی ہے، یہ آپ کے بند دعاؤں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس سے آپ کی پریشانی ختم ہوتی ہے، آپ کی دعائیں سنوائی جاتی ہیں اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت ہر دن وقت نہ نکال سکیں تو فجر اور عصر کے درمیان تھوڑا سا وقت نکال کر خاموشی سے دل سے اس تسبیح کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ لمحے، وہ وقت، وہ دن سب کچھ آپ کے لیے مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، یہ وعدہ فرمایا، جو خوش خبری سنائی ہے، یہ عمل کرنے والا اجر پاتے ہیں جو دنیا میں کسی اور عمل سے اتنا آسانی سے نہیں ملتا۔ یہ کلمات کوئی مشکل نہیں، کوئی لمبی دعائیں نہیں، یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ جب آپ یہ چند الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہ کے فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ کلمات آپ کو پاک کرتے ہیں، آپ کے گھروں کو نور سے بھر دیتے ہیں، آپ کی نسلوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ غیب سے روزی دیتا ہے اللہ پاک، اور وہ سب کچھ دیتا ہے جس کا آپ نے صرف تصور کیا ہوتا۔ تو ناظرین، وہ کلمات، وہ عمل، وہ درود پاک ہے، درود جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی ذکر کیا اور فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ہمیں بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے درمیان مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے 70 حج کا ثواب ملتا ہے اور اس کے 70 حاجتیں پوری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بات بہت ہی قیمتی ہے، یہ عمل آسان ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نصیب کو جگانے کے لیے صرف فجر اور عصر کے درمیان، یعنی ان نمازوں کے درمیان درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ سے مانگے جو درود پاک بھی آپ کو یاد آتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ یقین رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو درود پاک بھی آپ کو آتا ہو کم از کم 500 بار یا 1000 بار لازمی پڑھا کریں۔ آپ 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بغیر حج کیے بغیر 70 حاجت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں،
کیونکہ اس درود پاک کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی لیے آپ درود پاک کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ ناظرین، ایک ایسا مہربان رب ہے جو بندے کے ایک لمحے کے ذکر پر 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 70,000 حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ رب جو زمین آسمان کا مالک ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو اپنے بندے کو لبوں سے نکلے ایک یاد پر راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کتنی قیمتی لمحات فضول باتوں، غفلت، دنیا کی دوڑ میں ضائع کر دیتے ہیں، مگر وہ چند لمحے جو فجر اور عصر کے بعد اپنے رب کے لیے نکالی جائے، وہ ہماری تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ذکر الہی صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کی بیداری ہے، روح کی صفائی ہے اور ایمان کی تازگی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ خود اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عزت، اس سے بڑھ کر کرامت، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج سے عزم کیجیے، دن کے آغاز اور انجام پر فجر کے بعد، عصر کے بعد اپنے رب کو ضرور یاد کریں۔ ان لمحوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اللہ کے عرش کے قریب کر دیتا ہے۔ شاید یہی ذکر وہ کنجی بن جائے جو ہماری دعاؤں کے دروازے کھول دے، ہماری گناہوں کو دھو دے اور ہماری قسمت کو سنوار دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں پر بھی شامل فرما جنہیں وہ خود یاد کرتا ہے، جن پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جن کے نام لوح محفوظ پر اہل جنت میں لکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔